اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین مکرم۔ 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت آپ کی خدمت میں دعاؤں کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المبشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار خوشخبری سنانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ مشہور و معروف بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امت میں سے سب سے پہلے حوض کوثر پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سیدنا علی حاضر ہوں گے، جو اسلام لانے والوں میں بھی پہلے ہیں۔ ناظرین کرام، آج 13 رجب ہے، امیر المؤمنین سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا یوم ولادت ہے، خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ یہ دن ایمان، اخلاص اور نفاق کے درمیان ایک امتیازی میزان کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس کے دل کو اس دن راحت ہوگی آمد مولا علی کی، وہ ایمان میں بہتر درجے پر ہے، کیونکہ محبت علی بھی جزو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے جتنے فضائل ہیں، آپ کے جتنے مناقب ہیں، اسلام کے لیے آپ کی جتنی خدمات ہیں، ان کے تذکرے سے احادیث اور تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ خود آپ کی ذات والا صفات پر الگ سے کی گئی تصانیف مختلف زمانوں میں اور مختلف زبانوں میں، ان کی بھی کثیر تعداد ہے۔ ہم جتنا بھی انہیں خراج تحسین پیش کریں کم ہے۔ ہم آج یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں، ایک بہت منفرد انداز میں آپ سب کی محبتوں کی نظر کرنے جا رہے ہیں، ایک ایسا پروگرام کہ آپ کی روح خوش ہوگی، آپ کا دل مسرور ہوگا اور آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ اور اس سب کے پیچھے ہماری نیت محض رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی اور آپ کی رضا ہے۔ آپ کے اہل بیت کے ذکر سے، آپ کے محبوب ہستیوں کے ذکر سے آپ کو جو راحت پہنچتی ہے، ہم اس میں سے اپنا حصہ لینا چاہتے ہیں رحمت للعالمین کی درگاہ سے۔ امیر المؤمنین سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے اتنے فضائل ہیں اور احادیث اتنی بیان کی گئی ہیں کہ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو اکٹھا کیا اور ایک مجموعہ مرتب کیا۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ کتنے مختلف مقامات پر اور مختلف کیفیتوں میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی کو، اپنے داماد کو، اپنے محبوب کو، اپنے رازدار کو، اپنے غمگسار کو سراہا ہوگا اور پسند کیا ہوگا۔ وہ ہمارے لیے حرز جاں ہے۔ سچ پوچھئے تو اہل بیت علیہم السلام کی محبت ہمارا حصار ایمان ہے، جس میں ہم سانس لیتے ہیں، ہماری عقیدتیں وہاں سانس لیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بہت سارے القاب بھی عطا فرمائے۔ آپ کے القاب کی بھی ایک طویل فہرست ہے۔ ان میں ایک جو بہت اہم لقب ہے، جو خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو پسند بھی بہت تھا، ابو تراب۔ لفظی مطلب تو ہے مٹی کا باپ۔ اب ہمارے مفکرین نے اور عرفاء کرام نے، صوفیاء کرام نے اس کی جو تشریحیں کی ہیں، کیا عرض کروں۔ علامہ اقبال نے سب سے عمدہ اس کی تشریح کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تخلیق انسانی کا پیکر انسانی میں جو عناصر تخلیق ہیں، ان میں مٹی جزو اعظم ہے، اور مٹی ایک طرح سے نفس امارہ کا استعارہ بھی ہے۔ اب جو غالب ہے اپنے نفس امارہ پر اور اپنی نفسانی خواہشات پر، جس نے تسخیر کر لیا ہے اپنا خیبر نفس، وہ ہوگا ابو تراب۔ تو ابو تراب کو معمولی لفظ نہیں ہے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی محبت سے آپ کو ابو تراب فرمایا تھا، اس لیے خود امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ الکریم بھی ابو تراب کو بہت پسند فرماتے تھے اس لفظ کو۔ آپ کو یہ تھوڑا فخر ہے، یہ سعادت تھوڑی ہے کوئی معمولی نہیں۔ خدا نے عرش پر آپ کا نکاح کیا، حضرت فاطمۃ الزہرا آپ کے عقد میں ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک وہی ہے جو اولاد علی ہے۔ اس سے بڑا شرف کیا ہوگا۔ مجھے اپنے والد مرحوم کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، وہ آپ کی نظر کر کے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں، اور ضمناً آج تھوڑی زیادہ باتیں کروں گا، آپ مجھے اجازت دیجئے گا۔
میں بے اختیار ہوں اس عقیدت اور محبت کے ہاتھوں جو میں آج محسوس کر رہا ہوں، اور ذوق و شوق کی یہ خاص کیفیت بھی ہے جس کا سبب ابھی آپ کو مزید پتہ چل جائے گا۔ وہ شعر یہ ہے: جنت میں ایک شان سے داخل ہوا نظام، جنت میں ایک شان سے داخل ہوا نظام، ہاتھوں میں اس فقیر کے دامن علی کا تھا۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو حب اہل بیت کو وسیلہ نجات سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کو سفینہ نوح قرار دیا گیا تھا۔ فرمایا گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار کیا تھا، آگاہ کیا تھا، بتایا میں اپنے پیچھے 2 بھاری مضبوط چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن کریم اور اپنی سنت اور اپنی اطرت، اپنی اولاد۔ اس بہت ہی مقدس، بہت محترم اور بہت ہی ذوق انگیز موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے بہت ہی آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت ہیں، صبح نور کے بانی حضرات میں سے ہیں مفتی محمد فاروق القادری صاحب۔ میں نہایت احترام سے شکر گزار ہوں کہ آپ لمبا سفر کر کے تشریف لے آئے۔ آپ کی آمد خود ہمارے لیے اور آج کے دن کی سعادتوں میں ہمیں اضافہ محسوس ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، اب ایک انکشاف ہے، بہت آپ کے لیے اور خوشگوار ہوگا انکشاف، اور میرے ذوق و شوق میں جو خود میں محسوس کر رہا ہوں بہت زیادہ شدت، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ ملک کے نامور گلوکار جناب محمد سمیع آج ہمارے ساتھ ہیں اپنے ساتھیوں سمیت۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں محمد سمیع آپ کو۔ ناظرین کرام، محمد سمیع محض ایک گلوکار اور موسیقار نہیں ہیں، یہ ان کی ذیلی اور ضمنی شناخت ہے۔ بنیادی طور پر وہ ایک اسکالر ہیں، ایک دانشور ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، لکھاری ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، گرافک ڈیزائنر بھی ہیں، سی اے کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں۔ یہ ساری دیکھیے نا کیسی عجیب و غریب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات میں جمع کی ہوئی ہیں۔ اللہ نے انہیں بہت صلاحیتوں سے نوازا ہے، مہارتوں سے نوازا ہے، نعمتوں سے نوازا ہے۔ سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی ہے وہ ہے عقیدے کی درستی، ایمان میں ان کا استحکام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی محبت، رسول اللہ کے خاندان کے ساتھ ان کی محبت، پھر انہیں خوش آوازی عطا کی ہے۔ وہ شعر خود لکھتے ہیں، دھنیں خود بناتے ہیں، کیا کیا فن ہے جو ان کے ہاں جمع ہے۔ اتفاق سے یہ ان کا ٹی وی کی سکرین پر آغاز سفر ہے، اور وہ اس مقدس دن اور اس مقدس موضوع پر یہ کتنی فعال نیک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے ان کی کیریئر کے اعتبار سے بھی ایک نیا موڑ ہے، اور ان کے بین الاقوامی شہرت پہلے بھی انہیں حاصل ہے، ان کے چاہنے والے مختلف ملکوں میں رہتے ہیں، بستے ہیں، انہیں بہت پسند کرتے ہیں، لیکن اب وہ عملاً خود فزیکلی جا کر مختلف ممالک میں اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے۔ آج وہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں اور ہم ان سے بھی بات چیت بھی کریں گے اور ان سے بہت خوبصورت کلام بھی سنیں گے۔ میں درخواست کرتا ہوں محترم مفتی صاحب سے کہ حضور، ہم نے تو بچپن سے سن رکھا تھا ایک فارسی شعر میں عرض کر دیتا ہوں کہ کسی را میسر نشد ان سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، سبحان اللہ، کہ کسی کو سوائے امیر المومنین علی کے یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی کہ اس کی ولادت کعبہ میں ہوئی ہو اور اس کی شہادت مسجد میں ہوئی ہو۔ تو کیا واقعی حضرت علی کعبہ میں پیدا ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ڈاکٹر صاحب، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے شاندار اور بے مثال خصائص میں سے یہ آپ کی خصوصیت اور انفرادی اعزاز اور شرف ہے، کیا بات کہ آپ کی ولادت کعبہ معظمہ میں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اس حوالے سے حضرت امام حاکم نے المستدرک کے اندر جی دعویٰ کیا ہے کہ تواتر کے ساتھ یہ ثابت ہے۔ اچھا۔ اور پھر اس کو محدثین نے اخذ کیا، جس میں امام ذہبی جیسے نامور محدث ہیں، جی، اور پھر ہمارے اکابرین میں سے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے سبحان مدارج اللہ، النبوت کے اندر، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ازالۃ الخفا کے اندر اچھا، وہی امام حاکم کی روایات لی ہیں۔ اور امام حاکم کی روایت یہ ہے کہ جب حضرت مولا علی کی ولادت کا وقت آیا تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد سبحان اللہ، سلام اللہ علیہا آہا، کعبہ معظمہ میں داخل ہو گئیں، کیونکہ اس سے قبل آپ طواف کر رہی تھیں۔ اچھا، اور دوران طواف جب یہ کیفیت شروع ہوئی تو آپ کعبہ معظمہ کے اندر چلی گئیں، اور وہاں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت طیبہ ہوئی ہے۔ اور یہ صرف اور صرف آپ کا شرف ہے، اگرچہ بعض اور ہستیوں کے لیے بھی
ठोस रिवायात के साथ साबित है, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर ये तो बड़ा ख़ास शरफ शरफ से हुआ। नवाजे गए। और आपने जो फरमाया है कि हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्वी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी इस रिवायत को कबूल किया है और इसका जिक्र किया है, तो वो तो बहुत मोहतात भी थे, उनका अंदाज़ भी बड़ा तहकीकी था, कमज़ोर रिवायात वो नहीं लेते थे, तो ये वाक़तन अमीरुल मोमिनीन का बड़ा शरफ है। मैं समझता हूँ कि इस तरह के फ़ज़ाइल को महल्ले इख्तिलाफ़ बनाना भी नहीं वाह चाहिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये तो मोहब्बत की बातें हैं, क्या कहने हैं आपके, और ऐसी मोहब्बत की बातें हैं जिनके पीछे सनदें भी मौजूद वाह हैं। वाह वाह, तो फिर इसके ख़िलाफ़ रिवायात ला के आप क्या साबित करें? क्या बात है आपकी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जहाँ लोगों की अकीदत है, मोहब्बत है, और फिर असनाद से साबित भी है, जी, तो उस पर इक्तिफ़ा कीजिए और मौला अली की इस खुसूसियत और शरफ़ को दिल से कबूल यानी करिए। अल्लाह ने जिसको जो एजाज़ दिया है, जो कबूल कर शरफ लीजिए। दिया है, उसे जी हाँ। खुले दिल से कबूल करना चाहिए। ऐसा भी हुजूर फरमाइए ना ज़रा कि अब अमीरुल मोमिनीन दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपने, बच्चे ने आंखें खोली, तो पहली नज़र का क्या आलम है, किधर पड़ी है पहली? रिवायात मुख्तलिफ हैं और उनका खुलासा ये है कि जब आपकी विलादत हो गई तो आपने अपनी चश्मान जानवाज़ नहीं खोली। अच्छा परेशानी हो गई कि आप अपनी आंखें नहीं खोल रहे जी, कि यहाँ कहीं कोई ऐसा मसला तो नहीं पेश कि आप की आंखें सलामत नहीं। अच्छा, ये खदशे जन्म जी, लेने ज़ाहिर है, लगे। एक तशवीश हो जाती है पैदा। एक तवील वक्त गुज़र गया तो ख़बर भेजी गई, हुज़ूर जाने आलम हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में और आप तशरीफ़ लाए, और आपने खुशखबरी सुनकर खुशी का इजहार फरमाया। तो आपने हज़रत अली को जैसे ही अपनी गोद में लिया तो हज़रत अली ने आंखें खोल, सुभान अल्लाह सुभान, और सबसे पहले दुनिया हज़रत में अली की आँख ने आए। इस जहान में अपनी आँख से जो मंज़र देखा वह नबी आखिरुज़्ज़मां हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक है। सुभान अल्लाह सुभान। इसमें मेरा विजदान ये कहता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यकीनन अल्लाह की तरफ से इस फ़हम, इस इदराक और इस कमाल की बसीरत के साथ पैदा हुए कि आप मुंतज़िर थे सुभान अल्लाह कि हुजूर के दस्ते मुबारक मेरे बदन को छू लें और मुझे वो ठंडक महसूस हो जाए तो मैं फिर आँख खोलूँ और सबसे पहले चेहरा मुस्तफ़ा सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो जिसके बचपन में विलादत के वक्त इदराक और बसीरत का ये आलम है, क्या कहने, तो आप बताइए जब वो दामाद रसूल बने और सैयदा कायनात जिनके हरम में आ गई और हसनैन जैसे शहजादे जिनके फूल बने, और जिस वक्त रसूलुल्लाह ने उनको मौला और बाबे शहर इल्म का बाब करार दिया, उस वक्त उनकी रूहानियत और उनकी बसीरत का क्या आलम होगा। बेशक। इसलिए हज़रत अली के तमाम फ़ज़ाइल के हुजूर हमारे सर झुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह एक हदीस में ज़रूर पेश करूँ आज की इस मजलिस के हवाले से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़िक्र अली जिन इबादा। सुभान अल्लाह। इमाम दैलमी ने मुस्नदुल फिरदौस में ये रिवायत नकल की है, और वो भी हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से। अच्छा, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली का जिक्र करना भी इबादत है। क्या कहने, तो वो मजलिसें बड़ी मुबारक हैं जहाँ ज़िक्र अली हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस खूबसूरत मजलिस में आपकी तशरीफ़ फरमाई से और इस खूबसूरत बयान से और इन कलिमात से मज़ीद लुत्फ़ बढ़ा। जनाब मोहम्मद समी, आप सुनाइए, आप बताइए आज के दिन के हवाले से आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या पैगाम है आपको, कैसे ये मोहब्बतें पैदा हुई, अकीदतों का सफ़र कैसे शुरू हुआ, और फिर आप कोई जो चाहें पेश करें बारगाह इमामत में। सबसे पहले तो आप सबके हुजूर मेरा बहुत मुअद्दबाना सलाम। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह। सबसे पहले तो ये आपका हुस्न ज़ान है, आपकी मोहब्बत है, आपकी शफ़क़त है कि आपने इस तरह से मेरा तारुफ़ पेश किया, और मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है कि मैं इस प्रोग्राम में हाज़िर हुआ हूँ, और ये दो वजूहात की बिना पर मैं समझता हूँ कि ये मेरी बहुत बड़ी सआदत है। सबसे पहले तो ये कि 13 रजबुल मुरज्जब को मुझे यहाँ पे बुलाया गया, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी सआदत की बात है। और दूसरी बात ये कि मेरे मेज़बान आप बज़ाते ख़ुद हैं, मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की और बात नहीं। आपकी मोहब्बत है। तो जहाँ तक इस
بابرکت دن کا تعلق ہے 13 رجب المرجب کا، تو جناب مولا حیدر کرار مولا کائنات مولا مشکل کشا سبحان اللہ علیہ السلام، یہ ذات اقدس وہ ہے کہ ان کے فضائل، ان کے مناقب اور ان کے جو کمالات ہیں، ان کا اظہار کرنا، اس کا احاطہ کرنا ایک صحیح لا حاصل ہے، صحیح، اور جتنا بھی اس کو بیان کیا جائے وہ کم ہے۔ مطلب جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ کیسی شخصیت ہے کہ جس کا میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کی جلوہ نمائی ہے رحمۃ اللہ سے ہے، اور پہلا دیدار جس ہستی کا سبحان اللہ حضرت امام علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور اسی روایت کو تھوڑا سا بڑھاتے ہوئے میں اس کا اظہار کروں گا کہ آپ نے پہلی خوراک جو لی وہ لعاب دہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے۔ تو جس ہستی کی کے آغاز کی یہ معراج ہے، اس کی اپنی معراج کیا ہوگی، کیا کہنے، تو اس ذات کے بارے میں ہم کیا بات کر سکتے ہیں، مدح سرائی کریں گے وہ بھی ایک حد تک کتنی کر لیں گے، کیا کہتے ہیں۔ تو بس یہ اب میں اس میں کوئی نہ اس میں بڑائی کر سکتا ہوں، نہ اس میں ممکن ہے کہ میں کہوں کہ میں نے کوئی کاوش کی ہے، یہ تو کاوش سے ملتی بھی نہیں ہے، یہ انسیت جو ہے یہ اس کی عطا ہے، اور آپ پروردگار کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ وہ یہ محبت جو ہے وہ آپ کے دل میں پیدا فرما دے، یہ اس کی عطا ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں۔ آپ جو مرضی کر لیں، حج، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ کبھی بھی وسیلہ نہیں ہے اس کی محبت حاصل کرنے کا، یہ میرا ایمان ہے۔ فرمائیے، کلام ارشاد فرمائیے۔ تو یہ ہے کہ آج کی چونکہ جو نشست ہے جو وہ جناب مولا حیدر کرار کی نسبت سے ہے، جی، تو اس حوالے سے اس کی جو کمپوزیشن ہے وہ میں نے اوریجنلی ڈیزائن کی تھی، حضرت اقبال کا مشہور زمانہ کلام ہے، غزل کہہ لیجئے، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تو میں نے سوچا کہ اسی ہم کمپوزیشن میں اس کو پیش کرتے ہیں، تو راگ بھیروی میں ہے یہ، ٹھیک، یہ ٹیکنیکلی میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو کہ راگ کو سمجھتے ہیں، بالکل، تو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ تا صورت و پیوند جہاں بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود، شاہی کے ولی بود و وسیع بود علی بود، سلطان سخا و کرم موجود علی بود، آن لحم و کلحمی بشنو تاکہ بدانی، آن یار کے او نفس نبی بود علی بود،
زہے عز و جلال بو تراب فخر انسان علی مرتضی مشکل کشائے شہر یزدان ولی حق وسیع مصطفیٰ دریائے فیضان امام دو جہان قبلہ دین و ایمان پیمبر بر سر منبر نشستو خواند مولا یش کہ تا مولا یش را باشد اندر خلق برہان علی شاہ حیدر امام الکبیرہ 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 علی شاہ حیدر علی شاہ حیدر علی شاہ حیدر امام الکبیرہ علی شاہ حیدر امام الکبیرہ بکعبہ ولادت بمسجد شہادت علی شاہ حیدر امام الکبیرہ علی شاہ حیدر امام الکبیرہ تو سلطان صاحب سری رامدی علی شاہ حیدر امام الکبیرہ علی شاہ حیدر امام الکبیرہ فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں علی شاہ حیدر امام الکبیرہ 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 کہ بعد از نبی شد بشیر النذیرہ 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 تیری درگاہ کی اسیری سے سخنور بھی ہوئے میسم و قمبر و سلمان و ابو ذر بھی ہوئے غوث و ابدال و قطب خواجہ کلندر بھی ہوئے حد تو یہ ہے کہ تمہیں سے وہ 72 بھی ہوئے کہ بعد از نبی شد بشیر النذیرہ کہ بعد از نبی شد بشیر النذیرہ کہ بعد از نبی شد بشیر النذیرہ کیوں کر تیری نظیر ملے سید و صفدر بعد از نبی سمی کا توی
قصہ مختصر کے بعد از نبی شد بشیر النذیرا 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 محب علی محب علی جنتی باد مردن 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 بود ایمن از خوف منکر نکیرا 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 علی شاہ حیدر امام من کبیرہ کے بعد از نبی شد بشیر النذیرہ بہت خوب، بہت عمدہ، بہت اچھی گرہیں آپ نے لگائیں۔ عقیدت اور محبت اور والہانہ وارفتگی میں ظاہر ہے جذب کی کیفیت ایک طاری ہوتی ہے۔ آدمی بہت ہی جتنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرے، سچ یہ ہے کہ وہ کم ہی لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے فن کو سلامت رکھے۔ محترم مفتی صاحب، میں اگر یہ کہوں کہ حضرت علی مولا ہیں تو یہ کوئی قابل اعتراض بات ہے؟ کہا جا سکتا ہے مولا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا ہیں، اور آپ کے مولا ہونے پر شہادت زبان رسالت نے دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی مولائیت پر رسول اللہ کی گواہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور میں آپ کو یہاں پر جی پورے یقین اور ایمان اور تحقیق کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، جو حضرت علی کو مولا نہ سمجھے وہ مومن ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسے تو اپنے ایمان کی فکر کرنی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ ترمذی میں حدیث ہے، جی، اور احادیث کی کتب بھری پڑی ہیں اس مضمون میں، بے شک، کہ غدیر خم کے مقام پر خود رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے سامنے برملا علی الاعلان یہ فرمایا تھا، اور یہ پوری امت کو میسج تھا، اور الفاظ کا عموم بھی یہ بتاتا ہے۔ اب میں من کنت مولاہ، جس کا میں مولا ہوں۔ اللہ اللہ، اب دیکھیں من کے اندر کتنا عموم، کیا بات ہے، کوئی مسلمان انکار کر سکتا ہے اس سے خارج نہیں ہو سکتا۔ فرمایا جس کا میں مولا ہوں فعلی مولاہ، اس کے علی مولا ہیں۔ جو رسول اللہ کو مولا تسلیم کرتا ہے وہ حضرت علی کو مولا مانے گا، یعنی یہ ہو نہیں سکتا سبحان اللہ، کہ سبحان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مولا مانے اور حضرت علی کو مولا نہ مانے، واہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترتیب ہی ایسی بیان فرمائی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مولا ہیں، اور جس کے مولا ہیں وہ ہر مومن ہے، اور اس ہر مومن کے مولا حضرت علی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان سوال یہ قائم ہوگا کہ مولا کا معنی کیا ہے، جی، کیونکہ ہم تو اللہ رب العزت کو بھی مولا کہتے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کو بھی مولا کہہ رہے ہیں، اور حضرت علی کو بھی مولا کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے، جب ہم پروردگار عالم کو مولا کہتے ہیں نا، جی، اس کا معنی اور ہے۔ اس کا معنی ہے کہ وہ ہمارا رب ہے، بے شک، ہمارا پروردگار ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک حقیقی ہے،
ہمارا الہ ہے، معبود ہے، بے شک پروردگار ہے ہمارا. لیکن اسی لفظ کو رسول اللہ نے اپنی ذات کے لیے، حضرت علی کے لیے بھی یوز کیا. ہاں مولا کے تقریباً 22 سے زیادہ معنی ڈکشنریز میں ملتے ہیں. اچھا. ان میں سے ایک معنی ہے جس پر کسی فرقہ کو اعتراض نہیں. میں کہتا ہوں یہی معنی متعین کر لینا چاہیے، اعتراض بھی ختم ہو اور سارے مولا تسلیم بھی کر لیں. بالکل بجائے. اور وہ معنی یہ ہے محبوب. کیا بات ہے. محبوب. واہ سبحان اللہ. یعنی جس کا میں محبوب ہوں وہ حضرت علی سے بھی ٹوٹ کر محبت کرے گا. اور اس کی تائید میں تو احادیث بھی ہیں. احادیث بھی موجود ہیں. جس نے مجھ سے محبت کی اس نے علی سے محبت کی، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے علی سے بغض رکھا. اور دوست اس کا معنی ہے، محبوب معنی ہے. تو ظاہر ہے کوئی مومن ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ کو اپنا محبوب نہ سمجھے. بے شک و شبہ. تو ظاہر ہے پھر وہ حضور کے اس فرمان کی روشنی میں حضرت علی کو بھی اپنا محبوب سمجھے گا، اور یہ سمجھنا ضروری ہے اس حدیث کی روشنی میں. اور اگر نہیں سمجھے گا تو پھر اس کا ایمان اور یہ مولا ان معنوں میں ہرگز نہیں ہے کہ وہ جو خدائی والا مولا ہے، بالکل بھی نہیں. اس میں شرک کا کوئی پہلو نہیں ہے، اس طرح محبت. کیونکہ اللہ رب العزت کے لیے ہم مولا اور معنی میں استعمال کر رہے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے مولا اور معنی میں استعمال کر رہے ہیں. یہاں معنی محبوب ہے، دوست ہے، اس معنی میں لیتے ہیں. تو ہماری احادیث میں فضائل علی، امیر المومنین علی بکثرت وارد ہیں. آپ فرمائیں. جناب والا اتنے وارد ہیں کہ 10 لاکھ احادیث کے حافظ ہیں حضرت امام احمد بن حنبل، سبحان اللہ، جنہوں نے احادیث کا سب سے پہلا بڑا مجموعہ جمع کیا تھا، مسند امام احمد بن حنبل. مسند امام احمد. امام احمد بن حنبل کا یہ قول آج تک محدثین روایت کرتے آئے ہیں. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جس قدر کثرت کے ساتھ روایات، آثار اور مناقب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہیں، سبحان اللہ، اتنی کسی اور کی شان میں وارد نہیں ہوئی ہیں. رسول اللہ نے خود جتنے فرامین حضرت علی کی فضیلت پر بیان فرمائے کسی اور کے لیے بیان نہیں فرمائے. تو آپ جیسے عظیم محدث کا یہ قول آپ کے اس سوال کا ٹھوس جواب ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات فضائل ہیں. کیا بات ہے. کائنات مناقب ہیں. سبحان اللہ. کائنات خصائص ہیں. سبحان اللہ. حضرت علی کی شان تو ختم ہوتی نہیں. میں ایک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حضرت علی کی شان میں بڑا معروف فرمان ہے. آپ نے فرمایا آنا من علی وعلی منی. کمال ہے جی. سبحان اللہ. علی مجھ سے ہے اور میں علی سے. کمال ہے. سبحان اللہ. سبحان یہ اس فرمان پر غور کیجئے تو یہ فضائل کی ایک جہان ہے. سبحان اللہ. جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حضور نے یعنی انتہائی محبت ہے. من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی. واہ واہ. تا کس نگوید بعد از این من دیگرم تو دیگری. یہ تو وہ مقام ہے. جی بالکل وہی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت نوازش. ناظرین مکرم، ہم تھوڑی دیر کے لیے آپ سے اجازت لیتے ہیں. ہم سعادت حاصل کریں گے درود پاک سننے کی، اور بہت جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، اور آج کے اس جشن مسرت میں، فیوز و برکات کے اس جشن میں آپ شریک ہوں گے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. بہت محترم ناظرین، صبح نور میں دوبارہ خوش آمدید. آج ہم گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں امیر المؤمنین مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بارے میں. آپ کی ولادت باسعادت کا موقع ہے، اور اس جشن مسرت میں تمام اہل ایمان شریک ہیں. حضرت مولانا جلال الدین رومی کا ایک مصرع دیکھیے. ایسی منقبت ہے امیر المؤمنین کی، آپ کی پوری شخصیت کی، آپ کی عظمت کردار کی، آپ کے اخلاص فی الدین کی، اور آپ کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے مشن سے بے مثال کمٹمنٹ کی. مولانا رومی فرماتے ہیں از علی آموز اخلاص عمل. علی سے سیکھیے امیر المومنین، علی سے سیکھیے آپ کہ عمل میں خلوص نیت کیا چیز ہوتی ہے، عمل کا خالص ہونا کیا ہوتا ہے. میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. ہم کلام بھی سنیں گے. ہمارے ساتھ مفتی محمد فاروق القادری صاحب تشریف فرما ہیں،
ملک کے ممتاز گلوکار موسیقار محترم محمد سمیع بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی ہم بہت خوبصورت کلام ان کا سنیں گے۔ محترم مفتی صاحب، آج تو امیر المومنین کی توجہ سے اور ان کے فیض باطن سے جو سوال بھی مجھے سوجھ رہا ہے وہ شعر کی زبان میں سوجھ رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ غالب کا ایک بہت شعر خوبصورت مشہور اور معروف ہے، اور بڑی ہی دبنگ اس کی لے ہے اور بلند آہنگ شعر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حیدرین منو تو تم اور میں حیدری ہیں، امیر المومنین حیدر کے ماننے والے ہیں۔ ز ما عجب نبود، اگر ہم ایسا کام کر گزرے ہیں، ہم سے ایسا کوئی سرزد ہو جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ گر آفتاب سوئے خاوران بگردانی، اگر ہم مغرب کی طرف جاتے ہوئے سورج کو پھر پلٹا کے مشرق کی طرف لے آئیں۔ تو امیر المومنین علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے کوئی ہے سورج کے پلٹنے کا واقعہ یا یہ حدیث رد شمس مارکۃ الآراء عنوان ہے دنیائے حدیث میں، اور محدثین نے اس پر بڑا کلام کیا اور اس پر اسپیشلی کتابیں لکھی گئی۔ اچھا۔ اور اس حوالے سے جو حدیث پاک ہے وہ حضرت اسما بنت عمیس سے ہے۔ خیبر کے قریب ایک مقام تھا، جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عصر ادا فرما لی تھی، حضرت علی بیٹھے تھے، سبحان اللہ، اور ان کی گود میں آپ نے اپنا سر انور رکھا اور آرام فرمانے لگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بھی شان مرتضوی ہے، کیا بات ہے کہ حضور نے ان کی گود کو چنا اپنے سر کے، سبحان اللہ، آرام فرمانے لگے، اور اسی حالت میں وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ اچھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی تک نماز عصر ادا نہیں کی تھی، وقت گزر رہا تھا، اور حضرت علی کو فکر تھی کہ میری نماز عصر ادا نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود کہ وقت گزر رہا ہے، آداب رسالت کا یہ عالم سبحان ہے اللہ، کہ حضرت علی نے حضور جان عالم کی نیند پر نماز عصر نثار کر دی۔ کمال ہے، کیا بات ہے، یہ وہی کر سکتے تھے۔ وقت گزر گیا۔ دیکھیں محبت ہو تو ایسی، ایسا ہی ہے، جو رسول اللہ کی آل اور حضور کے صحاب کی تھی۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم علیہ السلام کی چشمان جاں نواز کھلی، حضرت علی کی آنکھ میں آنسو دیکھا۔ کیا ہوا؟ عرض کی آقا نماز عصر کا وقت گزر گیا، ادا نہ کر پایا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو الفاظ ارشاد فرمائے وہ قابل توجہ ہیں۔ جی، آپ نے فرمایا اللہم ان علی فی طاعتک و طاعت رسولک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کمال ہے۔ اے علی، اے اللہ، اے الہ حق، ہائے ہائے، اے الہ العالمین، علی تیری اور تیرے حبیب کی اطاعت میں تھا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے اس وقت حضرت علی تو بیٹھے ہوئے تھے آرام سے، لیکن رسول اللہ کے لیے نماز قربان کرنا، آپ کے آرام میں خلل نہ ڈالنا، یہ بھی اطاعت رسول ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اور اس اطاعت کو رسول اللہ فرما رہے ہیں یا اللہ یہ تیری اطاعت ہے، واہ واہ، تیرے محبوب اور تیری اطاعت میں۔ سبحان اللہ۔ اب رب العالمین نے حضرت علی کی آنکھ کا یہ آنسو گوارا نہ کیا، اللہ اکبر، سورج پلٹا دیا۔ اللہ، فردد علیہ الشمس، اے اللہ سورج لٹا دے، سورج پلٹ آیا۔ واہ، حضرت سیدہ اسما بنت عمیس فرماتی ہیں رأیتھا غربت، میں نے سورج کو دیکھا وہ ڈوب چکا تھا، لیکن اس دعا کے بعد جو دعائے رسول تھی، طلعت بعد ما غربت، غروب ہونے کے بعد سورج واپس پلٹا، پہاڑ اور زمین روشن ہو گئی اور دھوپ نکل آئی۔ اللہ اکبر، یعنی جو عصر کا وقت تھا وہ واپس پلٹ آیا، اور حضرت علی نے جب تک نماز ادا کر نہ لی سورج کھڑا رہا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور حضرت علی کی نماز کے اختتام کا انتظار کرتا رہا، نماز علی ختم ہوئی، سورج پھر ڈوبا۔ اب غور کیجئے ڈاکٹر صاحب، یہاں محبت کے بہت سارے پہلو ہیں، ایک جملہ کہنے کو میرا دل کر رہا ہے، فرمائیے کہ جو خدا حضرت علی کی آنکھ کا آنسو گوارو نہیں کرتا، وہ پروردگار عالم ان لوگوں کو کیسے معاف کرے گا جنہوں نے اس علی کے بچوں کو کربلا میں ذبح کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا ان کی معافی کی اور نجات کا کوئی چانس ہو سکتا ہے؟ جس نے فاطمہ کو اذیت دی، اللہ اکبر، رسول اللہ نے فرمایا اس نے مجھے اذیت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح کے فرامین حضرت علی اور حضرت حسنین کریمین کے لیے بھی موجود ہیں۔ اچھا،
اس لیے یہ ہستیاں بہت پاکباز اور مقبول ہستیاں ہیں، اور ان سے لگاؤ اور تعلق نہ ہو یا کمزور ہو جی تو پھر سمجھ لیجئے کہ آگے کا راستہ بڑا مشکل ہے، بجا فرمایا کوئی آپ کے پاس اور راستہ ہی نہیں، آپشن ہی نہیں، بس محبت اہل بیت سے اپنے سینے کو روشن کر لیں، یہی وہ راستہ ہے جو صراط مستقیم ہے، اسی سے قبر بھی روشن ہوگی انشاءاللہ۔ حضور والا آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ وہ واقعہ خیبر کے تناظر میں یہ رد شمس کا واقعہ، تو اس کا مطلب ہے کہ خیبر میں تو دو پھر کارنامے ہوئے نا، جی ایک تو خود فتح خیبر وہ بھی کوئی اس سے کم نہیں ہے، جی وہ اور ایک یہ رجعت شمس اور رد شمس، کیا خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امیر المومنین علی امین شب ہجرت بھی ہیں حضور، جی، تو وہ کیسے حساس لمحات ہیں تاریخ اسلام کے، اور وہ کیا مقام ہے، بڑا ہی غیر کیا معمولی شان واقعہ ہے، بہت بے مثال کارنامہ ہے حضرت علی کا۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم خدا کے مطابق ہجرت کے لیے جا رہے ہیں، اور جیسا حکم تھا ویسا کیا، اور حضور تو کرتے ہی وہ ہیں جو رب کا حکم، کوئی شک ہی نہیں ہے اس میں، گویا کہ اپنے بستر پر حضرت علی کو سلانے کا حکم بھی رب کا تھا، ہاں صاحب سریر ایسے ہی تو نہیں کہا نا، جی، اور خود رسول اللہ نے اپنی چادر مبارک انہیں دی کہ آپ یہ ہو، اللہ بستر مصطفیٰ اور چادر مصطفیٰ، اور اندر حضرت علی، کیسے اس وقت فیوز خدا جو خاص ہیں حضرت علی پر اترے ہوں گے، جو ایک لمحہ حضور کی مجلس میں بیٹھ جائے اس کی زندگی پھر جاتی ہے، جو بستر مصطفیٰ پر اس طرح لیٹا ہو اور پھر چادر اوڑی ہو اور شب بھر لیٹے ہوں، ظاہراً اس رات تو وہ بستر خنجروں اور تیروں اور نیزوں کا بستر تھا نا، مگر امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں جی حساس بستر تھا، جی کیونکہ مشرکین نے جو پلان ترتیب دیا وہ تھا یہ کہ بستر مصطفیٰ پر اٹیک کر کے وہاں سوئی ہوئی ہستی کو ہم نے تہہ تیغ کرنا ہے، اللہ، اور وہاں حضرت علی کو بھی معلوم ہے کہ اس بستر پر آج اٹیک ہوگا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور عین جوانی ہے، زندگی کس کو پیاری نہیں، کمال ہے، لیکن حضرت علی نے اپنی متاع عزیز، اپنی زندگی کو بھی رسول اللہ کے لیے قربان کر دیا، سبحان اللہ، مطلب حضرت علی تو قربان کر چکے نا، ہاں ان کی طرف سے تو ہو گئی قربان، ان کی طرف سے تو بالکل قدم پیچھے نہ آیا، پیچھے نہیں ہوتا، آپ نے یہ پیشکش قبول فرمائی، حکم رسول قبول کیا، اور بستر پر دراز ہو گئے، اور آپ کا اپنا فرمان بعض کتابوں میں ملتا ہے کہ جیسی نیند تلواروں کے سائے میں بستر مصطفیٰ پر علی کو آئی، ایسی نیند زندگی بھر کبھی نہیں آئی، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، محبت اور حضور علیہ السلام کی خدمت کا وہ اعلیٰ ترین اعزاز، پھر اس کا فیض حضرت علی کو حاصل ہوا جو کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ حضور مفتی صاحب، امیر المومنین علی کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باب مدینۃ العلم قرار دیا، جی بالکل، مجھے تو وہ طریقت کا صدر دروازہ بھی لگتے ہیں، کون سا سلسلہ طریقت ایسا نہیں ہے جو وہاں سے ہو کے اس چشمے سے فیضیاب ہو کے آگے نہیں چلا؟ یہ فرمائیے کہ امیر المومنین کی فصاحت، بلاغت، آپ کا جو حسن کلام ہے، آپ کا جو زور خطابت ہے، اور آپ کی جو شاعری ہے، کیا یعنی قربان ہونے کو جی چاہتا ہے؟ جناب والا، جس کی پہلی خوراک لعاب دہن مصطفیٰ، کیا بات ہے، اور جس کو رسول اللہ نے خود پڑھایا، اللہ اکبر اللہ اکبر، جس کی تربیت اور کفالت کی ہو، اور جس کو یہ فرمایا ہو کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کیا اس کے علوم اور فصاحت میں کوئی شک ہو سکتی؟ سبحان اللہ، آپ نے خود فرمایا کہ پورے قرآن کا علم بسم اللہ میں ہے، اور بسم اللہ کا علم بسم اللہ کی با میں ہے، اور میں اس با کا نقطہ ہوں جس کے اندر سارا علم سمٹ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی نے ہی کہا تھا، سبحان اللہ، اور یہ حضرت علی ہی کہہ سکتے سبحان اللہ، تھے کہ سلونی عما شئتم، کمال ہے، کیا بات ہے، جو سوال چاہتے ہو دنیا کا، ارض و سما کا، اولین آخرین کا، جو سوال چاہتے ہو کر لو، پوچھ لو، علی تمہیں اس کا جواب، کمال ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن مجید کی ہر آیت کا نزول، شان نزول، اس کا سیاق و سباق، اس کے معانی اور مصادیق کا علم ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور کتاب وہ ہے، یہ کتاب وہ ہے جو کتاب مبین ہے، کیا بات، لا رتب ولا یابس الا اللہ فی کتاب مبین،
اس کے اندر ہر خشک و تر کا بیان، حضرت علی فرماتے ہیں یہ سارا مجھے علم ہے، تو کیا ان کی فصاحت و بلاغت اور کلام میں حضور یہ مقام ہے باب مدینۃ العلم کے علم کا، ہاں تو مدینۃ العلم کا علم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ، کوئی ذہن اس کا تصور بھی نہیں کر جی ہاں، ابھی آپ نے جو یہ فرمایا تو مجھے علامہ اقبال کا ایک مصرع یاد آ رہا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ علامہ اقبال نے وہ شعر کہتے ہوئے امیر المومنین ہی کا قول مبارک پیش نظر رکھا. اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر معنی ذبح عظیم آمد پسر. تو بائے بسم اللہ امیر المومنین علی ہیں اور اس میں تمام علوم و فنون سمٹ کے آ گئے ہیں. آپ کو پیغام دینا چاہیں یوم علی کی مناسبت سے؟ پیغام یہ ہے جی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جو ایمان کا معیار ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ علی سے کوئی مومن بغض نہیں کر سکتا اور کوئی منافق محبت نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. حضرت علی سے محبت اسی کو ہوگی جو مومن ہوگا. اس ترازو میں اپنے ایمان کو ٹٹولیے اور اگر کہیں کمی کجی ہے تو اس کو ختم کیجیے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور آپ کی آل اولاد سے، آپ کے خانوادے سے بھرپور محبت کریں اور ان کی اطاعت اور اتباع کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت امیر المومنین علی کی شخصیت کے بارے میں جناب محمد سمیع صاحب، آپ کو کیسا لگتا ہے؟ ان کی شان، ان کا سراپا، ان کے خدمات اسلام کے لیے، ان کی جانثاری، فداکاری، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت میں ان کا استغراق، ماہویت، فنا فی الرسول ہونے کا مرتبہ. ڈاکٹر صاحب لا ریب فی، اس میں جتنی گفتگو کی جائے کم ہے. جیسے میں نے پہلے بھی آپ خدمت میں عرض کیا، میں اس کے حوالے سے ایک حدیث متواتر آپ کے سامنے پیش کروں گا. جیسے تو مفتی صاحب نے بہت بلاغت کے ساتھ اس کو پیش کیا ہے، اور ایک قرآنی آیت رکھوں گا اور پھر آپ کے لیے نتیجہ چھوڑ دوں گا کہ اس سے اخذ کر لیجیے جو بھی آپ اخذ کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک کی طرف رواں دواں ہیں جی، اور سب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ ساتھ جا رہے ہیں، اور پیچھے جناب مولا حیدر کرار کو خواتین اور عورتوں کے لیے سرپرستی کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں مدینہ منورہ میں. جی بالکل ایسے. تو جناب مولا غمگین ہیں. رسالت ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ مجھے آپ کیوں ساتھ نہیں لے کے جا رہے؟ ظاہر ہے جنگ ہے اور علی نہ ہو. تو رسالت ہم آپ فرماتے ہیں کہ اے علی، کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جناب ہارون علیہ السلام کی نسبت تھی؟ اب ذرا قرآن مجید سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ جناب موسیٰ اور جناب ہارون کا آپس میں کیا رشتہ تھا. جناب موسیٰ جب فرعون کے دربار میں جانے لگتے ہیں تو اس سے پہلے فرماتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، اب اللہ پاک سے ہم کلام ہیں، ان کا انداز دیکھیے کہ اے اللہ پاک، میں مفہوم کے انداز میں بیان کر رہا ہوں، میں فرعون کے دربار میں چلا ہوں، میرے سینے کو میرے لیے کھول دے، میری زبان کو میرے لیے رواں کر دے، اور میرے خاندان سے میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا اور اس سے میری پشت کو مضبوط کر. کیسی عجیب بات ہے کہ وہ مالک سے گفتگو کر رہے ہیں اور نصرت نہیں مانگ رہے، نصرت کرنے والا مانگ رہے ہیں. سبحان اللہ. کتنے کس قدر پیچیدہ معاملات ہیں جو کہ اس سے عیاں ہوتے ہیں. بے شک. تو نبی پاک کے جگہ پر وہ سوتے ہیں. اس کے بعد آپ اندازہ کرتے چلے جائیے، بدر علی، احد علی، خندق علی، حنین علی، خیبر علی، اور پھر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا علی. بالکل. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جسد خاکی کو غسل دینے کی بات علی. اس کے بعد ہمارے خلفائے ثلاثہ کے دور میں کوئی نجران سے وفد آ رہا ہے، کوئی عیسائیوں کا وفد آ رہا ہے، بالکل، کوئی 15 سوال لا رہا ہے، کوئی 10 سوال لا رہا ہے. بھئی ہم سے تو جواب نہیں بنتا، علی سے گرا کشائی ساری پوری خدمت خلق علی پر ختم تھی. واہ. یہ مشکل کشا والا لفظ بھی بالکل جس طرح مفتی صاحب فرما رہے تھے نا، مولا کی طرح بالکل ایسا ہی ہے، بالکل اسی طرح. یعنی یہ مشکل کشا جب ہم کہتے ہیں امیر المومنین علی کو تو معاذ اللہ ہمارے حاشیہ خیال میں بھی نہیں ہوتا کہ خدائی صفات کے حامل ہیں امیر المومنین علی. بالکل بالکل بالکل. یہ عطائے پروردگار ہے، اللہ پاک نے ان کو بنایا ہے، اور وہ جس کو چاہے جتنی اتھارٹی دینا چاہے وہ دے سکتے ہیں. ہم اس پہ کیسے زبان اپنی دراز کر سکتے ہیں؟ اللہ پاک نے ان کو بنایا، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے
دیکھیے نا علامہ اقبال نے کیسی خوبصورت بات کی ہے، جسے نانے جویں بخشی ہے تو نے اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر. یعنی آپ کا سارا کچھ ہونے کے باوجود وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقر اختیار فرمایا تھا، امیر المومنین علی کے ہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہی فقر اختیاری اپنے اوج کمال پہ ہے. بالکل اوج کمال پہ. امیر المومنین حسن، کسی نے آ کے کہا کھانا لیا، زیادہ کھانا اٹھا کے جانے لگا، تو آپ نے فرمایا کہ اس دسترخوان سے تو تمہیں اس طرح اٹھا کے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تو کوئی ایسے نہیں جاتا. اس نے کہا نہیں جی میں نے اپنے لیے نہیں لیا، باہر ایک بابا جی بیٹھے ہیں ان کو کھلانا ہے، وہ کچھ پتہ نہیں باسی روٹی کھا رہے ہیں اور بڑی خشک روٹی کھا رہے ہیں. تو حضرت حسن نے فرمایا کہ نہیں ان کو رہنے دو، وہ میرے بابا جان ہیں، یہ سارا انہی کے صدقے ہے، وہ انہوں نے وہی کھانا ہے، ان کے طفیل ہے یہ سارا کچھ. ناظرین کرام، میں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو تشریف لائے اور اتنی رونق بخشی ہماری اس محفل کو، ایمان افروزی کی اور آج کے دن کو بہت یادگار بنایا، اس مقدس دن کی سعادتوں میں ہمارے لیے بہت اضافہ کیا. میں تہہ دل سے اور آپ سب کی طرف سے ان کا شکر گزار ہوں. ابھی ہم کچھ لنک میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور اس کے بعد ہم نعرہ بھی مل کے لگائیں گے. اس کے بعد ہم بہت خوبصورت کلام بھی سنیں گے جناب محمد سمیع کی آواز میں بارگاہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم میں. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا قول مبارک ہے کہ لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کرنے سے اللہ کے نزدیک عزت و وقار میں اضافہ ہوتا ہے. ناظرین کرام، آج کے اخبار روزنامہ 92 نیوز میں امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے بارے میں جو مضمون شائع ہوا ہے بہت عمدہ اور جامع ہے، آپ اس سے ضرور استفادہ کیجیے. پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں، ہمارا فیس بک پیج لائک کریں، پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ فرمائیے. اس کی روشنی میں ہم اپنا لاہ عمل طے کرتے ہیں اور بعض اوقات آپ کے مشورے ہمارے لیے مشعل راہ کا کام کرتے ہیں واقعتاً. اب آپ اور ہم سب مل کے لگاتے ہیں نعرہ مقصد پاکستان، اور اس کے بعد جناب محمد سمیع صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ ہمیں کلام سے نوازیں. آئیے نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جناب محمد سمیع صاحب. سب سے پہلے ہلکا سا تعارف پیش کر دوں اس کلام کے بارے میں. یہ میری اپنی ایک کاوش ہے، ادنا سی کاوش ہے. اس میں کافی اشعار میرے اپنے ہوں گے، اس کے علاوہ دیگر شعراء کا جہاں جہاں ضرورت پیش آئی میں اس میں پیش کروں گا. اور کوشش یہ ہے کہ جتنی ہمت اور طاقت ہے مناقب کو پیش کروں. جناب مولا حیدر کرار کی بارگاہ میں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین جی. سماعت فرمائیے گا. مشہور جس کے فقر کی جگ میں کہانیاں، بکھری ہے جس کے رخ پہ خدا کی نشانیاں، جس کے قدم کی گرد بنے کامرانیاں، وہ جس کے بچپنے پہ ہو قرباں جوانیاں.
سجدے غلام جس کے عبادت کا نیز ہو، گفتار جس کی ذوق شہد سے لذیذ ہو، ایمان و کفر میں جو نشان تمیز ہو، خود اپنی زندگی سے جسے حق عزیز ہو۔ مولا علی شعور بشر فکر ارجمند، ڈالی ہے جس کی سوچ نے افلاک پر کمند، چھڑکا ہے جس نے موت کے چہرے پہ زہر خند، وہ جس کا مرتبہ بنی آدم میں ہے بلند۔ علی محبوب نبی شیر خدا حق کا ولی، علی 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 محبوب نبی شیر خدا حق کا ولی، علی 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 علی۔ رن میں جو اپنی تیغ سے محشر بپا کرے، جو اپنی تیغ سے محشر بپا کرے، دین محمدی کا لہو سے دفاع کرے، دین محمدی کا لہو سے دفاع کرے، مانگے کوئی قطرہ تو سمندر عطا کرے، مانگے کوئی قطرہ تو سمندر عطا کرے، جس کا پسر ہی دشت کو کرب و بلا کرے، جس کا پسر ہی دشت کو کرب و بلا کرے۔ تو ہے جانباز نبی، تو ہے جانباز نبی، تو ہے ہمراز نبی، تو ہے ہمراز نبی، تیرا خون خون نبی، تیرا خون خون نبی، تو ہے ہارون نبی، تو ہے ہارون نبی، وارث علم نبی نفس پیغمبر بھی علی 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 کیفیت دیکھیے گا۔ آ دیکھ ذرا حالت ہے در سجود میں، دیکھ ذرا حالت ہے در سجود میں، ہے بندگی تمام علی کے وجود میں، ہے بندگی تمام علی کے وجود میں، ذہنوں میں سماتا ہے کہاں منصب حیدر، ذہنوں میں سماتا ہے کہاں منصب حیدر، سمجھے گا اہل ظرف ہی بس مطلب حیدر، سمجھے گا اہل ظرف ہی بس مطلب حیدر، نبی شمس اور وہ قمر، نبی شمس اور وہ قمر، علی ولیوں کا فخر، علی ولیوں کا فخر، وہ امامت کا شجر، وہ امامت کا شجر، نجف اشرف کا کنور، نجف اشرف کا کنور، وائز و نسل امامت انہی کے در سے چلی، علی 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 تو گوہر نایاب ہے دنیا کے صدف میں، تو گوہر نایاب ہے دنیا کے صدف میں، دنیا میں نجف ہے میری دنیا ہے نجف میں، علی 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 علی
शिकन, मरहब शिकन वो दिन में तो शब को सलात में, मरहब शिकन वो दिन में तो शब को सलात में, लाओ तो कोई मिसले अली कायनात में। अली 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 हैदर खुदा की जूदो इनायत का नाम है, हैदर खुदा की का नाम है, हैदर खुदा की जूदो इनायत का नाम है, हैदर खुदा की जूदो इनायत का नाम है, हैदर रसूल हक की खिलाफत का नाम है, हैदर रसूल हक की खिलाफत का नाम है, हैदर रिदाए अतहर ज़हरा का नाम है, हैदर रिदाए अतहर ज़हरा का नाम है, हैदर हसन हुसैन की शौकत का नाम है, हैदर हसन हुसैन की शौकत का नाम है, हैदर अज़ल से रूह इबादत का नाम है, रूह इबादत का नाम है, हैदर हैदर अज़ल से रूह इबादत का नाम है, हैदर अज़ल से रूह इबादत का नाम है, हैदर अज़ल से नूर विलायत का नाम है, हैदर अज़ल से नूर विलायत का नाम है, हैदर कलंदरों की हरारत का नाम है, हैदर कलंदरों की हरारत का नाम है, हैदर मुनाफिकों की अलालत का नाम है, हैदर मुनाफिकों की अलालत का नाम है, वारिसे इल्म नबी नफ्स पैगंबर भी अली अली अली